بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابواب الدعوات کے تحت پہلی روایت راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث عمران القطان. امام بخاری کہ مائنہ شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کی خصوصیت اس کتاب میں یہی ہے کہ آپ علم علل حدیث کے ماہر ہیں. علم علل حدیث یہ انتہائی نازک اور باریک اور مشکل ترین علوم حدیث میں سے ایک علم ہے. آپ کو اس علم میں مہارت حاصل ہے. علل حدیث کے نام سے آپ کی متعدد کتابیں بھی ہیں. جس محدث کو علل حدیث سے واقفیت ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ احادیث مبارکہ پر حکم لگانے میں ماہر ہوتا ہے. اسی وجہ سے امام ترمذی اپنی کتاب میں عام طور پر دو طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. ایک تو روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ اس روایت کے حکم پر اپنی تحقیق کو بیان کرتے ہیں. کبھی ھذا حدیث حسن، کبھی ھذا حدیث حسن غریب، کبھی ھذا حدیث حسن صحیح، کبھی ھذا حدیث غریب. اس طرح کے الفاظ استعمال کر کر اور کبھی امام ترمذی قال ابو عیسیٰ کہہ کر اس حدیث سے حضرات فقہا نے کیا مسئلے کا استنباط کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں. بعض ائمہ مجتہدین کے اسماء کو بھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی قال ابو عیسیٰ کہہ کر کسی حدیثی اختلاف کی طرف اپنے رجحان کو بیان کرتے ہیں. یہاں پر بھی روایت کے متن کے پورا ہونے کے بعد آپ بیان کرتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث باعتبار سند کے غریب ہے. لا نعرفه مرفوعا، اس حدیث کو ہم کسی صحیح سند کے ساتھ مرفوعا نہیں پاتے. اس حدیث کو کسی مرفوع صحیح سند کے ساتھ مرفوع نہیں پاتے. الا من حدیث عمران القطان، ہاں مگر عمران القطان کے حوالے سے اور ان کی سند سے جو روایت ہے وہ مرفوع ہے، وہ مرفوع ہے جس کو آگے مصنف بیان کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر آپ نے دو باتیں بیان کی. ایک تو جس روایت کو بیان کیا اس روایت کی سند میں غرابت کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا اس سند کی طرف اشارہ کیا جو غرابت سے خالی ہے. اس سند کی طرف اشارہ کیا جو غرابت سے خالی ہے، جس سند میں کسی قسم کی کوئی غرابت نہیں پائی جاتی. اچھا، حدیث کے غریب ہونے کا کیا مطلب؟ حدیث کے غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں
کوئی راوی ایسا ہو جو متکلم فی ہو، جس راوی پر محدثین نے جرح کی ہو، تو راوی پر جراحت کی وجہ سے وہ سند غرابت کی حامل بن جاتی ہے، وہ سند غرابت کی حامل بن جاتی ہے۔ کبھی متن میں غرابت ہوتی ہے کہ سند تو صحیح ہوتی ہے مگر حدیث کا متن اپنے اندر غرابت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کیا مطلب متن کے غریب ہونے کا؟ متن کے غریب ہونے کا مطلب عام طور پر اس متن کو دوسرے راویوں نے اور محدثین نے جو بیان کیا ہو اس سے ہٹ کر اگر کوئی راوی بیان کرے تو پھر اس متن کو متن غریب کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی حدیث پر حدیث غریب کا حکم لگتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس لیے کہ علم اصول حدیث یا علم مصطلح حدیث، اس علم کی تدوین امام ترمذی کے زمانے کے بعد ہوئی۔ رام ہرمزی اور ابن الصلاح یہ اس علم مصطلح حدیث کے مدون مانے جاتے ہیں، اور مقدمۃ ابن الصلاح کے نام سے سب سے مستند، معتبر اور سب سے پہلا علم مصطلح حدیث کا مجموعہ تیار ہوا۔ اس سے پہلے اصطلاحات تو محدثین کے درمیان رائج ہو چکی تھی، مگر اس اصطلاح کا متعین معنی یہ ہر ایک کے سامنے الگ الگ ہوتا تھا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ جب علم مصطلح حدیث مستقل کے علم کی حیثیت سے مدون ہو گیا تو اس کی تدوین کے بعد اب جو مصطلحات استعمال ہونے لگی اس کے بعد 3 صدی کے بعد 4 صدی ہجری سے، تو ان مصطلحات کے جو محدثین گزرے ان محدثین نے پھر اسی کی رعایت کی جس کو محدثین نے متعین کر دیا۔ یہ ہر علم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے علم اصول فقہ، اب ظاہر سی بات ہے علم اصول فقہ کے مدون کوئی امام ابو حنیفہ کو کہتا ہے، کوئی امام ابو یوسف کو کہتا ہے، اور عام طور پر لوگ امام شافعی کو کہتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام شافعی سے پہلے علم اصول فقہ نہیں تھا۔ نہیں، امام شافعی سے پہلے بھی اصول فقہ تھا مگر ابھی مدون نہیں ہوا تھا، اس کی کسی اصطلاح پر اس فن کے علماء اور ماہرین کا اتفاق نہیں تھا۔ ایسے ہی علم فقہ، ایسا نہیں کہ امام صاحب اس کے مدون ہے، نہیں، وہ تو جب سے نزول وحی ہوا جب سے چلایا، مگر فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو اصطلاحات ہے ان اصطلاحات کی تعین فقہا نے کی۔ ان اصطلاحات کی تعین کس نے کی؟ فقہا نے کی۔ لہذا علم حدیث کے ساتھ اور علم مصطلح حدیث کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے اپنی جو اصطلاح ہوتی ہے ان اصطلاحات پر مستقل کتابیں لکھی گئی کہ امام ترمذی حدیث حسن غریب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، امام ترمذی حدیث غریب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کتنے احتمالات ہوتے ہیں۔ اس پر مستقل 500 700 700 صفحے کی کتاباں ہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے میں نے کہا نا، اسلامی تہذیب یہ دراصل علمی تہذیب ہے، یہ تہذیب سراپا علم ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے
حدیث کے تخصص کا جو شعبہ ہے وہاں سے مستقل امام ترمذی کی اصطلاحات کے اوپر کتابیں علماء کی نگرانی میں حدیث کے تخصص کے طلباء نے تیار کی ہے. وہ کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. شیخ الہند اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے. تو بہرحال فرما رہے هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث عمران القطان. آگے دوسری روایت بیان کرتے ہیں وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان بنحوه. دوسری روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن بشار نے اور محمد بن بشار کو عبد الرحمن بن مہدی نے اور انہیں عمران القطان نے اسی طرح کی روایت بیان کی. اب یہ جو اوپر آپ نے اشارہ کیا تھا الا من حدیث عمران القطان، تو آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ مرفوع ہے. تو اب جو غرابت پائی جاتی تھی وہ غرابت اس سند کے اندر میں ختم ہو گئی. تو سند میں غرابت ہے، اس کا پتہ کیسے چلا؟ اس کا پتہ ایسے ہی چلا کہ آپ نے اس کے بعد والی روایت میں صرف سند کو بیان کیا اور متن کو بیان نہیں کیا. اگر متن میں غرابت ہوتا تو آپ متن کو بیان کرتے ہیں، لیکن غرابت فی المتن نہیں ہے بلکہ غرابت فی السند ہے. لہذا اس بنا پر آپ اس سند کو بیان کرنے کے بعد بنحوی ہی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی میرے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس بھی نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں قال کہ بنحوی ہی انہی الفاظ کے ساتھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بیان کیا حضرت ابو ہریرہ والی روایت سے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں سند میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں سند میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں امام ترمذی کے شیخ ہے عباس ابن عبد العظیم العنبری. وہ روایت کرتے ہیں ابو داؤد الطیالسی سے اور وہ روایت کرتے ہیں عمران القطان سے. جبکہ جو دوسری سند ہے اس میں امام ترمذی کے شیخ ہے محمد ابن بشار اور دوسرے راوی عبد الرحمن ابن مہدی. تو اب محمد ابن بشار اور عبد الرحمن ابن مہدی ان دونوں پر کوئی کلام نہیں. متفق علیہ طور پر ایسے راوی ہے جن پر کسی قسم کی کوئی جرح کی گئی نہیں. لہذا اس بنا پر آپ نے اوپر والی روایت میں عباس ابن عبد العزیز العنبری ان پر کلام ہوا ہے، ان کے شیخ ہے ان کے اوپر. ابو داؤد الطیالسی پر اگرچہ کلام نہیں ہے مگر عباس ابن عبد العظیم العنبری متکلم فی راوی ہے. تو اس وجہ سے اس میں غرابت تھی، تو اسے بیان کرنے کے بعد آپ نے اس غرابت کو ختم کرنے کے لیے محمد ابن بشار والی سند کو کیا کیا ہے؟ بیان کر دیا تاکہ اس غرابت کو دور کر دیا جاوے. اور پھر عمران القطان جو ہے عن قتادہ عن سعید ابن ابی الحسن، تو اس سند کو بیان کرنے سے ایک تو غرابت دور ہوئی اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ غرابت پوری سند میں نہیں بلکہ غرابت یہ ابتدائی سند میں تھی. اسی لیے آپ نے ابتدائی سند کو بیان کرنے کے بعد آگے جو راوی ہے قتادہ، سعید ابن ابی الحسن، اور ان لوگوں میں کسی قسم کا ان پر کوئی کلام اور جرح نہیں ہے. لہذا اس بنا پر ان کا مکرر دوبارہ ذکر کرنے کی آپ نے ضرورت محسوس کی نہیں. بہرحال تو فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن عمران القطان بنحوه باب منه. یہ باب اسی قبیل سے ہے. باب منه کا مطلب یہ باب اسی قبیل سے ہے. اس میں دو طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں آلہ کتابت کاغذ اور پین ہمارے زمانے کی طرح شائع اور ذائع نہیں تھے، بہت عام نہیں تھے. لہذا اس بنا پر لکھنا پڑھنا یہ بہت مشکل کام تھا. تو حضرات محدثین کی جو کتابیں ہوا کرتی تھی وہ دو طرح کی ہوتی تھی. کچھ کتابیں ہوا کرتی تھی من قبیل الامالی اور کچھ کتابیں ہوا کرتی تھی من قبیل التصنیف. جو کتابیں من قبیل الامالی ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا
کہ وہ مستقل شیخ کی تصنیف نہیں ہوتی تھی محدث یا فقیہ کی، بلکہ وہ پڑھاتے تھے، ان کے تلامذہ میں جو سریع الکتابہ ہوتے تھے، فاسٹ اور خوشخط ہوتے تھے، وہ جلدی سے لکھ لیتے تھے اور پھر اسی کو کتاب کی شکل دے دی جاتی تھی، تو اس کو عمالی کہا جاتا تھا۔ تو وہ جیسا پڑھاتے تھے ویسا ہی کیا کر دیا جاتا تھا، لکھ دیا جاتا تھا۔ تو بہت ساری ایسی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو عمالی کے قبیل سے ہیں، اور جو تصانیف کے قبیل سے ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اب جو تصانیف ہوتی تھی تو چونکہ اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح چھاپ خانے نہیں تھے، ابھی چھاپ خانے تو 19ویں صدی میں آئے، اس سے پہلے کوئی چھاپ خانے نہیں تھے، یعنی آج سے 200 سال پہلے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو لکھا جاتا تھا تو کیسے لکھتے تھے کہ امام صاحب نے لکھ کر دیا۔ اب جو خوشخط ہوتا تھا، جس کو ضرورت ہوتی تھی جس طالب علم کو، وہ اس خوشخط کے پاس جا کر لکھوا لیتا تھا کہ بھئی مجھے لکھ دے، اور اس پر اس کو کچھ اجرت دے دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے لوگ لکھ کر دیتے تھے۔ تو اب جب وہ لکھتے تھے تو اب اس لکھنے میں چونکہ انسان تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لکھتے لکھتے کچھ کام پڑ گیا تو چلے گئے، اب آ کے لکھنا شروع کیا تو جہاں نظر پڑی وہاں سے شروع کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا باب منہ، یہ لکھنے والوں کی طرف سے ایسا ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے مصنف نے خود ہی لکھا ہو، یعنی دونوں احتمال ہے، ورنہ بظاہر باب منہ کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی نظر آتی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی کے پاس جب حدیث مرفوع کی سند کے ساتھ روایت موجود ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ یہ غریب سند اور غریب متن والی روایت کو کیوں بیان کرتے؟ فرصت میں تھے کیا؟ نہیں، امام ترمذی ایسا اس لیے کرتے تھے کہ دو فائدے اس سے حاصل ہوں۔ ایک تو طالب حدیث کو اس حدیث کے دونوں طرق پر اطلاع ہو جائے کہ مرفوع اور غیر مرفوع دونوں طریقے سے یہ حدیث ان اسانید کے ساتھ مروی ہے، تو ایک فائدہ یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب سوال پیدا ہو کہ اس سے کیا فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم میں اتقان پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اس کو اس متن کی وہ روایت کا بھی علم ہے جس میں غرابت ہے، اور اس روایت کا بھی علم ہے جس میں غرابت نہیں ہے، تو تمیز کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور علم میں اتقان اور مہارت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ غریب والی روایتیں مشہور ہو جاتی تھی اور دوسری جو روایت ہوتی تھی وہ مشہور نہیں ہوتی تھی، تو آپ اس کو اس لیے بیان کر دیتے تھے کہ بھائی اگرچہ یہ مشہور ہے مگر یہ غرابت کو لیے ہوئے، لہذا آپ کو اس پر اطلاع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک عام آدمی اور ایک محدث اور عالم اور فاضل کے اندر میں فرق ہونا چاہیے کہ عام تو ٹھیک ہے، کچھ بھی جان لے وے اسے چل جاتا ہے، لیکن ایک دقیق علم کے حامل کے لیے دونوں طرح کی چیزوں کے جاننے کا فائدہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہے مگر یہ غریب ہے، اگرچہ مشہور ہے۔ بعض مرتبہ موضوع روایتیں بھی مشہور ہو جاتی ہے، تو اس لیے مشہور ہونے سے کسی چیز کا صحیح ہونا یہ لازم نہیں آتا ہے، کبھی غلط بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے
مقررین جو ہے عام طور پر کہتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، حدیث میں ہے، کوئی حدیث نہیں، لیکن اتنی عام ہے کہ اچھے جن کو حدیث سے شغف ہوتا ہے وہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پر تقریر اور وعظ کے اندر میں ہوتا ہے ایسا کہ آدمی روا روی میں بات کو بیان کرتا ہے، اور جو زبان پر آیا اسے کیا کر دیتا ہے، وہ بیان کر دیتا ہے، اس کو خیال نہیں رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ جیسے امام عبد الرحمن الجوزی بہت بڑے پائے کے محدث ہے، مفسر ہے، مؤرخ ہے، فقیہ ہے، متصوف ہے، ہر فن مولا ہے، زیادہ نہیں، صرف 1200-1300 کتابیں لکھی انہوں نے۔ اب عبد الرحمن الجوزی اتنے متشدد حدیث کے باب میں کہ بخاری میں 3 حدیثیں انہوں نے ضعیف نکال دی، ضعیف نہیں، موضوع، تو اتنے متشدد۔ لیکن یہی عبد الرحمن الجوزی جب ان کی کتاب چھپ کر آتی ہے بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر، تو موضوع کی بھرمار ہے اس میں۔ تو طالب علمی کے زمانے میں میں نے اس کو جب پڑھا تو مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یہ بابا بھی عجیب ہے، اتنے متشدد کہ امام بخاری کو بھی بخشتے نہیں، اور اس کو پڑھو تو شاید کوئی ان کی تقریر ایسی، اصل میں وہ جو تقریر کرتے تھے وہ واعظ مشہور ہوا، پہلے چھوٹے سے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم تھے، تو یتیم کیا ہوئے، وہ یتیم الدہر بن گئے، اپنے زمانے کے یکتا روزگار بن گئے۔ تو بڑی محنت سے ان کی والدہ نے ان کو علم حاصل کروایا۔ 12 سال کی عمر میں وہ تقریر کرتے تھے 6 صدی ہجری میں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ تو جب وہ تقریر کرتے تھے بغداد اور اس کے اطراف اور اکناف میں، تو اس زمانے میں ان کی تقریر میں 10-10 ہزار لوگ آتے تھے، اور وہ کتنے سال کے تھے؟ 12 سال، اور لوگ دھاڑے مار کے روتے تھے، یعنی بلا مبالغہ مورخین نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بحر الدموع جیسی تقریر وہ کرتے ہوں گے، آنسوؤں کا سمندر اردو میں بھی چھپی ہے، بحر الدموع عربی میں تو بہت جاندار اور شاندار ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، تو اس میں عجیب قصے بھی بیان کر دیے ہیں، عجیب روایتیں بھی کیا کہ انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ تحقیق کرنے والا ہر صفحے 2 صفحے کے بعد لکھتا ہے ھذا الحدیث لم اجدہ، یہ حدیث مجھے کہیں ملی نہیں۔ تو تقریر کی روا ہو سکتا ہے ان کے ابتدائی دور کی ہو، بعد میں چل کر بہرحال انہوں نے کمال حاصل کیا۔ تو مقررین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے آدمی ویسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے تقریر اور وعظ، آسان اور مؤثر طریقہ ہے، حضرت تھانوی فرماتے تھے۔ اس لیے کہ لکھنے پڑھنے سے ہر ایک کو دلچسپی نہیں، لیکن جاہل ہو کیسا بھی آدمی ہو، آپ بولیں گے تو آپ کی بات سنے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گی اس کو، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی۔ اردو لکھنا پڑھنا، عربی لکھنا پڑھنا تو ہر ایک کو آتا نہیں ہے، تو تصنیف تالیف تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو لکھنے پڑھنے کے عادی ہو، لیکن جو لوگ لکھنے پڑھنے کے عادی نہ ہو تو ایسے لوگوں کے، اور ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ دین کے ساتھ لوگوں کو شغف باقی نہیں رہا، تو کہا یہ جہاں پکڑا جاوے وہیں پر کھڑے ہو کے موعظت شروع کر دینے کی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جہاں یہ پکڑا جاوے، جہاں موقع ملا، جہاں جو سپڑا اس کو وہیں پر شروع پڑ جانے کا، اور دین سکھانا کیا کر دینے کا، شروع کر دینے کا۔ تو کہا موعظت اور نصیحت یہ ہمارے زمانے میں سب سے مؤثر اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ اس میں بھی بیان کرتے کرتے ایسا کچھ آ جائے تو اللہ غفور الرحیم، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر بیان میں ایسا کچھ آ جائے تو یہ پرمپرا اوپر سے آ رہی ہے، باب امین، لیکن بالقصد ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معنی معلوم ہے، آپ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اطلب العلم ولو کان
بالسین یا من السین کا ہے تو اب آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ بھئی حدیث ہے. اب آپ کا احتیاط کرنا بھئی عربی میں کہا جاتا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے جہاں پر کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ بھئی یہ سند ہے یا نہیں تو کیا بول دینے کا وہاں پر عربی میں مشہور ہے. کیا بولنے کا عربی میں مشہور ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت والے حدیث کا مفہوم کہتے ہیں.